سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق بنگلہ دیش بنا تو وہ لندن میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم تھا۔ اس نے سوچا میں نے اپنی زندگی کا طویل حصہ اپنی جاب اپنی کمپنی کو دے دیا، اب مجھے چند برس اپنے وطن کو بھی دینے چاہیے۔ اس کے پاس سینٹرل لندن کا ایک فلیٹ تھا، اس نے وہ فروخت کیا اور ڈھاکہ آ گیا۔ یہ 1972 کی بات تھی۔ ابتدا میں اس نے شمال مشرقی حصے کے 200 دیہات کا انتخاب کیا اور ان میں کام شروع کر دیا۔ اس نے وہاں ماہی گیروں کے لیے کشتیاں بنائیں، بنیادی طبی سہولتوں کا بندوبست کیا اور چھوٹے کسانوں کو کاشتکاری کے نئے طریقے سکھائے۔ یہ تجربہ کامیاب ہو گیا۔ یہ بنگلہ دیش کی سب سے بڑی NGO بریک کی ابتدا تھی۔ اس دور میں بنگلہ دیش میں 1000 بچوں میں سے 135 بچے پہلی سالگرہ نہیں دیکھ پاتے تھے اور 1/4 بچے 5ویں سالگرہ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس نے اور اس کی تنظیم نے 1979 کو بچوں کا سال قرار دے دیا۔ ان لوگوں نے اس سال پورے بنگلہ دیش کی ماؤں کو نمکول بنانے اور اپنے بچوں کو موت سے بچانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یہ ایک حیران کن کام تھا۔ اس سے بھی بڑا حیران کن کام اس نے اگلے سال کیا۔ اس نے بنگلہ دیش کے 40,000 دیہات کے بے زمین اور بے ہنر لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا اور اس نے 50 لاکھ گھرانوں کو برسر روزگار کر دیا۔ اس کی اسکیم کے 2 فارمولے تھے۔ اس کا کہنا تھا، آج کھانے کی فکر میں پریشان شخص کبھی مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، لیکن جب کوئی شخص ایک بار 100 ٹکے بچا لیتا ہے تو اس کا دماغ فوراً مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا جب تک غریب بچت نہیں کرتا وہ اس وقت تک پر امید نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے غریب کو بچت کی عادت ڈال دی، جس کے نتیجے میں غریب نے امیر ہونا شروع کر دیا۔ دوسرا اس کا کہنا تھا، حکومت غریب کو مرغی پالنے کے لیے قرض تو دے دیتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی اگر مرغی بیمار ہوگی تو اس کو ٹیکہ کون لگائے گا۔ لہذا اس نے 40,000 دیہات کی عورتوں کو نہ صرف مرغیاں پالنے کے لیے قرض دیے بلکہ انہیں ٹیکے لگانے کا فن بھی سکھا دیا۔ اس کی اس مہربانی سے آج بنگلہ دیش کی 10 لاکھ خواتین پولٹری فارموں کی مالک ہیں اور وہ اور اس کا ادارہ بریک اب تک 50 لاکھ غریبوں کو قرضے دے چکا ہے۔ یہ ادارہ 50,000 دیہات میں کام کر رہا ہے اور اس سے 70,000 دیہات میں کام کر رہا ہے اور اس سے 40 لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر اس نے تعلیم کے میدان میں قدم رکھا۔ اس نے دنیا میں اپنی نوعیت کا انوکھا تعلیمی نظام واضح کیا۔ اس نے بنگلہ دیش میں 22 سکول قائم کیے جن میں 3 برسوں میں پرائمری پاس کرائی جاتی تھی۔ اس نے یہ ہدف سکول کو نئی جہت دے کر حاصل کیا۔ اس نے بریک سکول کو ایسی تفریح گاہ بنا دیا جس میں بچوں کو ڈرامے، رقص اور موسیقی کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ ایسے سکول تھے جس میں داخلے کے لیے بچوں کو گھروں سے نہیں لانا پڑتا تھا۔ سکول کھلتے ہی سارے گاؤں کے بچے وہاں جمع ہو جاتے تھے اور شام گئے تک وہاں کھیلتے، کودتے اور سیکھتے رہتے تھے۔ یہ سسٹم اتنا کامیاب رہا کہ آج بنگلہ دیش میں بریک کے 70,000 سکول ہیں جن میں 40 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں۔ بریک نامی ادارے کے سربراہ کا نام فضل حسن عبد ہے۔ اس ایک شخص نے حکومتی مدد کے بغیر پورے بنگلہ دیش کی حالت بدل دی۔ اس نے جب کام شروع کیا تو بنگلہ دیش کی 70% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی تھی، لیکن صرف اس شخص کی کوششوں سے بنگلہ دیش میں اب صرف 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں۔ گزشتہ برس ایک امریکی صحافی نے اس سے پوچھا، تم اکیلے شخص نے یہ معجزہ کیسے کر دکھایا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، اخلاص، محنت اور درد مندی سے۔ جس شخص کے پاس یہ 3 ہتھیار ہوں اس کے لیے دنیا میں ہر چیز ممکن ہے۔ یہ شخص کبھی پاکستان کا باشندہ تھا، وہ کراچی میں رہتا رہا، وہ سینکڑوں مرتبہ اسلام آباد، لاہور اور پشاور آیا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ وہ لندن چلا گیا اور پھر وہاں سے بنگلہ دیش۔ ہم لوگ کتنے بدقسمت ہیں، ہم نے گزشتہ کئی برسوں میں فضل حسن عبد جیسے لوگوں کی قدر کرنا سیکھی اور نہ ہی ان جیسے لوگ پیدا کیے۔ ہمارے پاس تو سرمایہ کی بھی کمی نہیں۔ پاکستان کے شیڈول بینک ہر سال کئی ارب روپے زکوٰۃ کاٹتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کئی ہزار کمیٹیوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اسے لاکھوں مستحقین میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ اس زکوٰۃ سے 10,50,000 لوگوں کو 600 روپے ماہانہ گزارا اناؤنس دیا جاتا ہے۔ یہ رقم پاکستان میں چائے کے فی کس خرچ سے بھی آدھی ہے۔ اگر ہم آج اس رقم کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیں، ہم اسے فضل حسن عبد جیسے کسی شخص کے حوالے کر دیں اور وہ اس کی مدد سے
پاکستان کے دیہات میں بریک کی طرز کے سکول کھولے، دیہاتی عورتوں کو مرغیاں، بکریاں اور بھینسیں پالنے کے لیے قرض دے، نوجوان بچیوں کو چھوٹے موٹے امراض کے علاج کی ٹریننگ دے، گاؤں کے لوگوں سے تالاب بنوائے اور ان میں مچھلیاں پالنے، لوگوں کو گلیاں اور نالیاں پکی کرنے پر ابھارے، پھل اور سبزیاں پروسیس کرائے، اچار اور کیچپ بنوائے، ٹماٹر، پیاز، لہسن، مٹر اور آلو کا پیسٹ بنانا سکھائے، تمام دیہات میں چھوٹے چھوٹے کولڈ سٹوریج بنوائے، ان میں گوشت سٹور کرائے اور پھر یہ گوشت قریبی شہروں کو سپلائی کرائے، اور یہ شخص دیہاتی ہنرمندوں کے ہنر کو صنعت کا درجہ دے دے تو یقین کیجیے ان 10 ارب روپیوں سے پاکستان کے بے شمار دیہات کا مقدر بدل جائے، ہزاروں لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور کروڑوں بچے علم سے بہرامند ہو جائیں، لیکن ہم سرمایہ کے اس K2 کو 500 روپے کے زر میں بدل دیتے ہیں اور پھر یہ زرے بھوکوں، بیماروں اور بے روزگاروں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ K2 ہر سال بنتا ہے، ٹوٹتا ہے اور بکھر جاتا ہے، لیکن کسی کا مقدر نہیں بدلتا، اور پچھلے سال کا غریب اگلے سال مزید 2 غریب لے کر آپ کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگ 1 روپیہ 10 فقیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، مگر کسی ایک فقیر کی کلہاڑی میں 10 روپے کا دستہ نہیں ٹھوکتے۔ ہم 10 فقیروں کو ہنرمند نہیں بناتے۔ میں نے پچھلے دنوں ڈاکٹر امجد ثاقب کے حوالے سے اخوت نام کی ایک تنظیم کا ذکر کیا۔ میرے بے شمار قارئین اخوت سے واقف نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے بارے میں جاننے کی خواہش کی۔ یہ تنظیم آج سے کئی برس پہلے لاہور میں ڈاکٹر امجد ثاقب نے شروع کی تھی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب DMG افسر تھے۔ ان کے دوست اور سرکاری افسر سلیم رانجھا نے انہیں 10,000 روپے دیے اور ان لوگوں نے اس سرمایہ سے اخوت کی بنیاد رکھ دی۔ یہ تنظیم انتہائی غریب لوگوں کو ہزاروں روپے بلا سود قرضہ دیتی ہے۔ اس قرض سے وہ شخص کاروبار شروع کرتا ہے اور صرف 10 ماہ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان برسوں میں اس تنظیم کا سرمایہ کئی کروڑوں تک پہنچ چکا ہے، جبکہ یہ لاکھوں لوگوں کو برسر روزگار بنا چکی ہے، اور حیرت انگیز طور پر اس کی ریکوری بھی 100% ہے۔ آج تک کسی غریب قرض خواہ نے اس تنظیم کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ یہ پاکستان کی وہ تنظیم ہے جیسے دنیا کی 2 بڑی یونیورسٹیوں میں کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جا سکتا ہے۔ میں جب بھی اس تنظیم کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے فوراً بریک اور فضل حسن عابد یاد آ جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ہمارے اندر بھی ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگ موجود ہیں، بس ان لوگوں کی سرپرستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ اگر حکومت ان لوگوں اور تنظیموں کی سرپرستی کرے تو یہ لوگ کمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم اس ملک میں بریک جیسے ادارے بنا سکتے ہیں جو حقیقتاً غربت اور پسماندگی کو بریک لگا دیں۔